یونیورسٹی میں جو ہوا تھا وہ محلے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ لوگ اب اس محلے میں نہیں رہ سکتے، ہاشم کو نکالنا ہی ہوگا۔ ایسے زانی لوگ دھبا ہیں۔ 2-3 عورتوں نے ہاشم صاحب کے گھر آ کر بہت باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ دیکھیں آپ جو کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ہماری روشما کی طبیعت خراب ہوئی تھی، آپ کو یقین نہیں تو ڈاکٹر سے خود پوچھ لیں۔ ہم لوگ بہت عزت شریف دار لوگ ہیں، ہمیں بدنام نہ کریں۔ سارا کی چچی نے خود تصدیق کی ہے۔ اور تمہاری دیورانی، اس نے بھی کل رخسانہ سے کہا کہ وہ لوگ تمہاری بیٹیوں کی وجہ سے اپنا حصہ بیچ رہے ہیں۔ کیا سچ میں تمہاری بیٹی پیٹ سے ہے؟ شرم نہیں آئی اسے؟ شکل سے تو تمہاری ساری بیٹیاں ایسی حاجن نمازن لگتی تھیں اور کردار ایسے ہیں۔ ہاشم بھائی تو بڑے نیک بنے پھرتے تھے اور تم، یہ تربیت رہی۔ اچھا ہوا میری بچوں کا آنا جانا نہیں ہے یہاں، قسم سے شرمندہ کر دیا تم لوگوں نے۔ ہاشم صاحب کے برداشت سے باہر تھا، اتنی اونچی آوازیں، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہیں گر گئے تھے۔ درد سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں، پر باہر سے آتی زہر اگلتی آوازیں نہیں۔ امی، ابو، روشما ہی بھاگتے ہوئے اپنی امی کے پاس آئی تھی۔ حماد گھر پر نہیں تھا، وہ محلے والی تو وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ باپ کو بے ہوش دیکھ کر ان بچوں نے شور ڈال دیا تھا۔ اٹھا کر زمین سے جیسے ہی بستر پر لٹایا تھا وہ حواس باختہ ہو رہے تھے۔ بھابھی کیا ہوا آشو بھائی کو؟ تایا ابو ٹھیک تو ہیں؟ پر اروشما نے ان دونوں ماں بیٹی کو پیچھے دھکا دیا تھا۔ خبردار پاس نہ آنا۔ چچی، میرے باپ کی بدنامی کروا کر آپ کو سکون مل گیا؟ تم میں ابھی بھی ہمت ہے میرے سامنے بکواس کرنے کی؟ جو گل تم نے کھلا دیا ہے۔ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے کھڑا کریں اور پوچھیں کہ وہ کتنے گل کھلا کر ضائع کروا چکی ہے۔ میں آج اس مقام پر آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوں۔ میرے باپ کو کچھ بھی ہوا تو میں بھی چپ نہیں رہوں گی، پورے محلے پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی آپ کی بیٹی کی کرتوت۔ چچی اروشما کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی جب ہمارے نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے ہمارا پیچھا چھوڑ دے، جتنا تماشا محلے میں لگانا تھا آپ نے لگا دیا۔ چچی چلے جائیں یہاں سے، آپ بھی راستہ چھوڑے۔ حماد بہن کو نظر انداز کر کے اندر کمرے میں گیا تھا۔ والد کا بے جان وجود دیکھ کر اس کی روح بھی کام گئی تھی، پر ہمت کر کے اس نے انہیں اٹھایا اور باہر لے گیا تھا۔ ایمبولینس پہلے سے موجود تھی، وہ لوگ چلے گئے تھے، پیچھے ان کی بچیاں رہ گئی تھی۔ وہ دل چیر دینے والی باتیں سننے کے لیے خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ اولاد کیا، ایسی بیٹیاں۔ باپ شریف تھا، اس لیے برداشت نہیں کر پایا، جانے کب سے دھوکہ دے رہی تھی باپ بہن، مجھے تو ماں بھی ملوث لگتی ہے، ایسی تربیت کی بچیوں کی توبہ توبہ۔ اروشما کی والدہ خاموشی کے ساتھ اندر چلی گئی تھی اپنی بچیوں کو لے کر۔ وہ اب سٹیبل ہیں، انہیں زیادہ سٹریس مت لینے دیں، آنے والے دن بہت نازک ہیں۔ ہمارا ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چلا گیا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں سکون نہیں ملا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے سٹریس نہیں دینا، تمہارا تو پورا وجود ہی باعث ہے ان کی پریشانی کا۔ اروشما کو پیچھے کر دیا تھا ہاشم صاحب کے روم سے۔ امی بس ایک بار پلیز، ایک بار، میں پھر ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ پاؤں میں گر گئی تھی جب نرس اندر سے باہر آئی تھی۔ اب بیٹا اندر جا کر مل سکتی ہیں، اس میں پاؤں پکڑنے والی کوئی بات نہیں، جائیں اندر۔ اروشما کی والدہ کو ایک نظر دیکھ کر وہ اروشما کو اندر لے گئی تھی۔ ابو میں کتنا بد نصیب ہوں، کتنا بد نصیب ہوں جو یہاں پہنچنے کے باوجود بھی زندہ بچ گیا۔ اپنا آکسیجن ماسک اتار دیا تھا، آج لہجے میں غصہ نہیں تھا، بہت نرمی تھی۔ ابو خدا کے لیے ایسے نہ کہیں، میرے گناہ کی سزا باقی سب کو نہ دیں، آپ ہی تو سہارا ہے ہمارا، آپ چلے گئے تو سب چلا جائے گا۔ میں یہاں پر کب ہوں؟ تمہارے دھوکے نے مجھے اندر تک مار دیا، میرا وجود زندہ ہے، تم وہ بھی مار دو۔ اب مجھ میں ہمت نہیں واپس اس محلے میں جانے کی جہاں میری اتنی بدنامی ہو چکی ہے۔ میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گا، تم اب سے ہمارے ساتھ نہیں رہو گی، میں تمہیں کسی دارالمان کسی ادارے میں بھیج دوں گا، پر اب تمہیں ساتھ نہیں رکھوں گا۔ جیسے آپ چاہیں، میرے جانے سے پہلے ایک بار مجھے اتنی اجازت دیں کہ آپ کا ہاتھ پکڑ سکوں۔ ہاشم صاحب نے منہ موڑ لیا تھا اور وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے ان کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ والد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے کے ساتھ لگا لیا تھا اور جی بھر کر رو دی۔ وہ ابو میری غلطی تھی کہ میں گھر کی دہلیز سے باہر نکلی، کسی اجنبی پر یقین کیا، پر وہ ملاقات پہلی اور آخری ملاقات تھی، میں تعلقات استوار کرنے نہیں گئی تھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے گناہ کیا، میں مانتی ہوں، میں غلط ہوں، میں نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار نہیں سوچا، آپ سب کا، اپنی بہنوں کا نہیں سوچا، پر میری جگہ رکھ کر سوچیں، میں بہہ گئی تھی ابو، میں بھول گئی تھی، یہ معاشرے فرشتوں کا نہیں ہے، یہاں معصوم لباس اوڑھے بہت شیطان گھومتے ہیں جو نوچ لیتے ہیں معصومیت۔ میں بھول گئی تھی ابو کہ یہاں بیٹیوں کے لیے جو حدود رکھی ہیں وہ ان کے بھلے کے لیے ہوتی ہیں، جب باپ بھائی پابندیاں لگاتے ہیں تو وہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی پہرے بچھاتے ہیں، میں بھول گئی تھی۔ اب مجھے کہیں بھی پھینک دے میں رہ لوں گی، پر ابو میں خودکشی نہیں کروں گی، میں مرنا نہیں چاہتی، میں ایک گناہ کر چکی ہوں، خودکشی کر کے ایک اور گناہ نہیں کروں گی۔ والد کے ہاتھ پر بوسہ دے کر وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی باہر۔ کاش تم سمجھ جاتی میری بچی کہ ماں باپ کیوں حد طے کر دیتے ہیں، تم پر ہم نے پابندیاں نہیں لگائی تو دیکھو معاشرے کو موقع دیا تم نے۔ کاش میں بھی شیر کی نگاہ رکھتا۔ اروشما آج تم اس اذیت میں نہ ہوتی، بیٹیاں بہک جائیں تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، ابھی یہ شروعات ہے، بہت تلخ حقیقتیں۔
معاشرے جس بے حس ہو جائے تو ناسور بنا دیتا ہے ایسے گناہوں کو اور عبرت بنا دیتا ہے ایسا کرنے والوں کو، اور تم نے موقع دے دیا اس معاشرے کو، رشتہ داروں کو۔ کاش تم سمجھ جاتی میری بچی کے ماں باپ کیوں حد طے کر دیتے ہیں۔ تم پر ہم نے پابندیاں نہیں لگائی تو دیکھو معاشرے کو موقع دیا تم نے۔ کاش میں بھی شیر کی نگاہ رکھتا اور آج تم اس اذیت میں نہ ہوتی۔ بیٹیاں بہک جائیں تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، ابھی یہ شروعات ہے۔ بہت تلخ حقیقتیں۔ معاشرہ جب بے حس ہو جائیں تو ناسور بنا دیتا ہے ایسے گناہوں کو اور عبرت بنا دیتا ہے ایسا کرنے والوں کو، اور تم نے موقع دے دیا اس معاشرے کو، رشتہ داروں کو۔ ہاشم بھائی نگہت بہت اکیلا ہو گیا ہوں اور کچھ نہ کہنا میں مر جاؤں گا۔ ایک دھاگا ہلکا سا میری سانسوں کو باندھے ہوئے ہے زندگی کی ڈور سے۔ ہسپتال کے بستر پر وہ بے یار و مددگار نڈال پڑے ہوئے تھے جب بہن نے بات شروع کی۔ ہاشم بھائی میں آ گئی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تم اگر ساتھ ہوتی تو ایسے منہ پھیر کر نہ جاتی۔ نہ میں ندیم سے دل کا حال بیان کر سکتا ہوں۔ اس کی بیوی نے پورے محلے میں پنچایت لگا دی۔ تم جانتی ہو کوئی بھی ماں باپ ایسی بدنامی برداشت نہیں کر سکتے، جانتی ہو نا؟ نگہت بیگم پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی کہ جو رو بھی رہے تھے خاموشی کے ساتھ۔ نگہت مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اس زندگی میں دل کر رہا ہے کچھ کھا کے مر جاؤں، پر میں ہمت نہیں کر پا رہا۔ میری بیٹیاں ہیں پیچھے، اروشما نے جو کالک ملنی تھی وہ مل دی، اب باقی کو تو زہر نہیں دے سکتا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کسی ادارے میں چھوڑ آؤں گا۔ یا اللہ نہ کریں ایسی بات، اروشما کہیں نہیں جائے گی، میں اسے ساتھ لے جاؤں گی پوری عزت کے ساتھ۔ بھائی کسی ادارے میں ہماری جوان بیٹی نہیں جائے گی۔ نگہت بیگم کی روح تک کام گئی تھی بھائی کے فیصلے کو سن کر۔ میری تربیت گندی نہیں تھی نگہت، ابو کے جانے کے بعد تم بہنوں کو بھی تو پالا تھا نہ، تو تم دونوں کی تربیت بھی کی تھی، بڑا تھا ایسے ہی کرتا تھا جیسے اب کرتا آیا ہوں۔ پھر کیوں میری بیٹی نے میرے ساتھ دغا کی؟ ہاشم بھائی سنبھالے اپنے آپ کو، آپ اب بھی ٹھیک نہیں ہیں، خدا کے لیے رونا بند کریں۔ پر وہ کیا کرتے، ان کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، دل میں اتنا بوجھ تھا، ان کے کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ نہ اپنی بیوی سے درد شدت بیان کر سکتا ہوں نہ اپنے بیٹے سے، وہ دونوں تو خود اس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ ہاشم بھائی بس یہ چند ماہ پورے ہو جائیں، میں خود لے جاؤں گی اروشما کو، آسم کے ساتھ ہی نکاح ہوگا، میں سب کچھ بھول جاؤں گی آپ کے لیے۔ بھائی آپ بڑے ہی نہیں باپ بھی ہیں، آپ نے ابو کی طرح ہمیں بہن بھائیوں کو پالا، ہمیں اس قابل بنایا، آج آپ کو گرنے نہیں دوں گی میں، اروشما کو آنکھوں کا تارا بنا کر رکھوں گی۔ ان کے وعدے پر ہاشم صاحب کی تھوڑی نہیں ساری ہی پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ تیاریاں دھوم دھام سے کرنی ہے شادی کی، اور اسی گھر سے رخصت ہوگی میری بہو۔ نگہت بیگم کی بات سن کر جہاں ہاشم صاحب کی فیملی خوش تھی وہاں چھوٹے بھائی کی فیملی خفا بھی تھی۔ سب کے ہی منہ بنے ہوئے تھے، سب کی یہی خواہش تھی آسم سے ان کی بیٹی کی شادی ہو۔ ویسے نگہت ہمت ہے تمہاری، ان کی ایسی بیٹی بیاہ رہی ہو جو کہ بھابھی ثبوت کہاں ہے، کیوں الزام لگا رہی ہیں؟ بیٹیاں نہیں ہیں آپ کی، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، سمجھ جائیں وقت، ورنہ میں تو رشتہ نہیں رکھوں گی اگر آپ نے شادی کے بعد میری بہو پر کوئی الزام لگایا تو۔ نگہت میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی، تو آپ کی بیٹی بھی ملوث ہے، تو اگر جرم ثابت ہو گیا تو سزا آپ کی بیٹی کو بھی ملنی چاہیے۔ اور ندیم بھائی آپ اب سے اپنی بیٹیوں پر نظر رکھا کریں، آپ کی بیوی نے بہت فری ہینڈ دیا ہوا ہے بچیوں کو، اس لیے ایسے گنونے الزام لگا رہی ہیں سب پر۔ اروشما کی چچی منہ بنا کر واپس اپنے پورشن میں چلی گئی تھی اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر۔ نگہت سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے شکریہ ادا کروں، بس بھائی چپ کر جائیں، باقی باتیں کل صبح کریں گے، ابھی نہیں۔ اس رات اروشما کے کمرے میں نگہت بیگم اور اروشما کی امی موجود تھی۔ جب انہوں نے اروشما کے سامنے ایک لمبی لسٹ رکھ دی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ پپھو اتنے بڑے جھوٹ پر میں اس رشتے کی شروعات کیسے کر سکتی ہوں؟ تم اتنا نہیں کر سکتی بدذات لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے، تم ایسا کرو زہر دے دو ہمیں۔ جب تمہاری پپھو کہہ رہی کہ تم نے آسم کو کبھی کچھ نہیں بتانا تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ والدہ نے بازو زور سے پکڑا تھا جس پر نشان پڑ گئے تھے۔ بھابھی پلیز اسے چھوڑ دے، میں بات کر رہی ہوں۔ گنتی کے کچھ مہینے ہیں اروشما، آسم کو کبھی کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے، اگر یہ شادی ناکام ہوئی تو مر جانا، پھر ہماری دہلیز پر نہ آنا، سن لو لڑکی۔ بیڈ پر اسے دھکا دے کر وہ باہر چلی گئی تھی۔ ان سے زیادہ میں تنگ آ گئی ہوں خود سے۔ پپھو آسم بھائی یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے، مجھ جیسی بے حیا بدذات کو وہ ڈیزرو نہیں کرتے، پلیز منع کر دے، اس نے روتے ہوئے درخواست کی تھی۔ تو پھر سے اپنا سوچ رہی ہوں، تمہاری بہنیں ہیں، بھائی ہے، ماں باپ نے آگے جینا بھی ہے یا نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، لوگ موقع کی تلاش میں ہیں۔ یہ واحد حل ہے جو معاشرے میں کھویا ہوا وقار واپس دلائے گا ہاشم بھائی کو۔ اروشما کم سے کم اب تو باہر نکل آؤ اور اپنے ماں باپ کا سوچو۔ یا اللہ پاک اس عذاب کو میرے اندر ہی ختم کر دے، اللہ اس ناجائز اولاد سے چھٹکارا دلا دے مجھے۔ پپھو کے باہر جانے کے بعد وہ گھنٹوں مسلے پر کھڑی اپنے رب سے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، اس بچے کی موت، اور دوسرے کمرے میں اس کے گھر والے اس کے لیے بھی ایسی ہی دعا مانگ رہے تھے۔ ہاشم صاحب یہ تو بھلا ہوا آپ کی بہن کا، ورنہ میں نے تو امید ہی کھو دی تھی۔ اللہ ایسی بدبخت اولاد کو اٹھا لے، اس کے پردے ڈھک لے، ہماری جان چھوٹ جائے ایسی گندی اولاد سے جس نے ماں باپ کے خون کو آنسو رلا دیا۔ اللہ ہمیں اور بدنامی سے بچا لے۔ وہ کچھ مہینے یوں بھی کٹ گئے تھے۔ سوہا پرنسپل مان گئے ہیں اروشما کے پیپرز لینے کو، باقی جو سیمیسٹر رہ جائے گا وہ آن لائن جاری رکھ سکتی ہے یا اسکپ کر سکتی ہے۔ سائم صاحب نے وہ ایگریمنٹ لیٹر سوہا کے سامنے رکھا تھا۔ موم ڈیڈ، میں نے ابھی ایک فیصلہ کر لیا،
कैसा फैसला? तुम्हें नहीं लगता तुम अब इस पोजीशन में नहीं हो सोहा? सोहा की मॉम ने सख्ती से पूछा था। मैं वापस जाना चाहती हूँ, आप लोग यहाँ रह सकते हैं, मैंने खाला से बात कर ली। वट अबाउट योर स्टडी? डैड, मैं डिग्री वहाँ जाकर मुकम्मल कर लूंगी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। ये तो अच्छी बात है, हम दोनों इसी इंतजार में थे कि तुम कब वापस जाने की तैयारी करो। पर पहले कभी क्यों याद नहीं आया, इतने माह के बाद क्यों? क्योंकि मैं अरुष्मा के साथ रहना चाहती थी, कोशिश थी कि इसका दर्द कम कर सकूं, पर नाकाम रही। इन महीनों में मैंने इस लड़के को इस तरह टूटते हुए देखा जो कभी बहुत खुद एतमाद थी, अपनों की प्यारी थी, लाडली थी। इसमें इन्हें इसी कमरे में एक कोने में घुटते हुए सिसकते हुए देखा है, तो कसूर किसका इन सब में? तुम्हें आज अपनी दोस्त मजलूम नजर आ रही है और जो वालदैन पर गुजरती है वो देख नहीं पा रही तुम? डैड, मुझे बस वापस जाना है प्लीज। सोहा अपने रूम में वापस चली गई थी। सोहा बेटी हुई है, हम इसे छोड़ने जा रहे हैं। अरुष्मा काल बंद कर दी थी। मैंने कभी नमाज की पाबंदी नहीं की थी, कभी दिलो जान से दुआ नहीं मांगी थी किसी के लिए, पर अरुष्मा, मैं सजदे में दुआएं मांगती थी, अल्लाह तुम्हें बेटी नहीं बेटा दे। एक गैर जगह पर तुम इस बच्ची को छोड़ने जा रही हो, इसकी आगे इसकी जिंदगी कैसे होगी? क्या होगा इसके साथ जब वो बड़ी होगी? काश तुम अपनी मोहब्बत का भयानक रूप देख लेती। इसी रात सोहा सो नहीं पाई थी। वहां यही हालत अरुष्मा की थी, जो इन दिनों अपने घर में नहीं थी, वो इस घर में थी जो साइम साहब ने अरेंज किया था इन लोगों के लिए। मामा, घने अंधेरे में वो रोशनी से अपने ओर खींची जा रही थी, जहाँ छोटी सी बच्ची आगे आगे भाग रही थी और वो पीछे पीछे। बेटा, गिर जाओगी, वापस आ जाओ। मामा, अरुष्मा को कंधे से पकड़कर किसी ने नींद से उठाया था। चलते पंखे के नीचे भी वो पसीने से शराबूर थी। अब्बू कह रहे हैं वो ले जा रहे हैं इसे, तुमने देखना है, मिलना है, बड़ी बहन ने हिचकिचाते हुए कहा था, जब अरुष्मा के चेहरे पर नफरत उभर आई थी। मैंने इससे ही तो देखा है इतने महीनों, कभी बदनामी की सूरत में तो कभी लाचारगी की शक्ल में। मुझसे दूर ले जाओ इसे, वो मेरे गुनाहों का वो सबूत है जिसका नामो निशान भी मैं अपनी जिंदगी से मिटाना चाहती हूँ। करवट लिए वो लेट गई थी। रोती हुई बच्ची की आवाजें जैसे ही सुनाई दी, इसे इसने खिड़की से बाहर झांका था। बारिश भी बहुत तेज थी और ठंड हो रही थी। वो बच्ची इसकी फैमिली में से किसने नहीं पकड़ी थी। सोहा के वालिद ने इसे पकड़ा हुआ था। इस नाजायज औलाद से इसके घर वाले भी इतनी नफरत कर रहे थे जितनी वो। दिल के किसी एक कोने में एक चुभन हुई थी जब वो अभी लगती हुई बच्ची ज़ारो कतार हो रही थी। आप लोग यहाँ से आगे जा सकते हैं। हाशिम साहब, आगे मैं नहीं जाऊंगा। बी ऑनेस्ट, मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूँ, कहीं कोई तस्वीर या सीसीटीवी में मेरा चेहरा आ गया तो 100 मसले हो सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, अब यहाँ तक आए, हमारा साथ दिया, हमारे लिए काफ़ी है। हाशिम साहब चेहरे पर मास्क लगाए वहां गए थे, इस झूले के पास जहाँ एक और बच्चा पहले से मौजूद था। इन्होंने गोद में पकड़ी बच्ची को वहां लटा दिया था और वापस बढ़े थे। बच्ची के रोने की आवाज ने इनके कदम रोक दिए। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना देना जो मुझे जैसे बाप को इस मकाम पर ला खड़ा कर दे। वो इतनी बात कहकर वापस चले गए थे। साइम साहब की गाड़ी वहां से चली गई और दूसरी गाड़ी वहां आकर रुकी। वो लड़की जैसे ही गाड़ी से निकलकर इस झूले की तरफ बढ़ने लगी, वहां से वो दोनों बच्चे उठाकर अंदर ले गया था कोई। शिट, इस गाड़ी में इसने सुबह होने का इंतजार किया था और फिर इस इदारे में वो दाखिल हुई थी जहां इसे नाकामी का ही सामना करना पड़ा था। आप बात को समझ नहीं रहे हैं। ये बच्ची, इसे मैं इस इदारे में नहीं रहने दे सकती। खुदा के लिए मेरी मदद करें। आप इस बच्ची के लिए इतनी फिक्रमंद हैं तो अडॉप्ट कर लें, तो दे दीजिए मुझे, मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ। आपने रूल्स ठीक से नहीं पढ़े। शादीशुदा जोड़े अगर इन कवायद पर पूरा उतरे तो ही वो बच्चा गोद दे सकते हैं। आप लोग इन माँ बाप से लाख गुना अच्छे हैं। वो बिना सोचे समझे बच्चे पैदा करके फेंक जाते हैं, पर आप लोग हर तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तसल्ली करते हैं, फिर कहीं जाकर यकीन करते हैं। मैं इस बच्ची को यहाँ अपनी अमानत छोड़कर जा रही हूँ, इसे मैं ही अडॉप्ट करूंगी। तब तक इसका ख्याल रखिएगा। ये कुछ पैसे भी प्लीज। इस बच्ची को कुछ फोटोज ले ली थी और जब इसे अपने सीने से लगाया तो वो रोती हुई बच्ची चुप कर गई थी। मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेने आऊंगी पारसा। इसके माथे पर बोसा देकर इसने केयर टेकर की तरफ देखा था। आप इस बच्ची का नाम पारसा लिखिएगा। वो वहां से वापस चली गई, जल्दी वापस आने के लिए। 1 साल बाद कबूल है वो एक लफ्ज जो वो सोचती थी बस अपने महबूब को बोलेगी जब इसकी दुल्हन बनेगी। वो महबूब जिसने इसे रुसवाइयों की नई जिंदगी से आशना करवा दिया था। 7 पहलू में आकर बैठने वाले शोहर को तो इसने कभी किसी खातिर ख्वाह लाने की कोशिश ही नहीं की थी, जो इसका कजन था, जो आंखों के सामने रहा था हमेशा। अरुष्मा, निकाह मुबारक हो, अब से तुम मेरी हो। आसम ने बहुत घबराते हुए अरुष्मा के हाथ पर अपना हाथ रखा था। आपको भी मेरा नाम ना लो, इस बार बिना भाई कहे, आसम कहते हुए हंस दिया था। आसम, हाय, तुम हमेशा से खूबसूरत थी अरुष्मा। तुम्हारी शर्मो हया ने मुझे तुम्हारी तरफ माइल किया। आज तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत, इस पर मेरे नाम की मेहंदी, तुम गजब ढा रही हो। अब तो मैं इसे ले जा सकती हूँ ना? अभी पेपर्स फाइनलाइज होने में कुछ दिन लगेंगे। आप ले जा सकती हैं पारसा को अपने साथ। पिछले कुछ माह से हमने जितनी तसल्ली करनी थी वो हमने कर ली। थैंक यू सो मच। वो कुर्सी से उठ गई थी और पारसा को अपने गले से लगा लिया था। मेरा शुक्रिया अदा कौन करेगा मैडम। मैं शादी के लिए हाँ ना करता इतने कम वक्त में तो कहाँ जाती।
خالہ سے کہتی کہ کوئی اور ڈھونڈے، زندگی رک نہیں جانی تھی مسٹر۔ امی اپنی بھانجی کو دیکھ لیں، خالہ اپنے بیٹے کو بھی دیکھ لیں۔ اف تم دونوں ہی یہی لڑنا شروع ہو جاؤ، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ سوہا تمہارے موم ڈیڈ سے بھی ملنا ہے۔ سوہا کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے اچانک سے۔ زہرا کے لب لڑکھڑا گئے تھے جب فہد کے ہاتھ میں اس نے منہ دکھائی کی جگہ کچھ اور دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ بول دیجئے کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ مقدس کتاب نہیں، میرا وہم ہے۔ اپنا گھونگھٹ اس نے خود اٹھا لیا تھا چہرے سے۔ زہرا، یہ قرآن شریف ہے۔ آج زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے سے پہلے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور تم اس پاک کتاب پر ہاتھ رکھ کر مجھے گواہی دو گی کہ تم… زہرا کی آنکھوں دیکھ کر، آنسوؤں سے بھرے چہرے کو دیکھ کر فہد کو خود پر بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی پاک دامنی کی قسم کھاؤں؟ ہاتھ رکھ کر میں بتاؤں کہ میرا کردار میری دوست اروشما جیسا نہیں؟ یہ بتاؤں کہ میں نے زنا نہیں کیا، جسمانی تعلقات نہیں رکھے؟ تو میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں فہد، ہاتھ رکھنے کو بھی تیار ہوں، پر میں… وہ بات کرتے ہوئے اٹھ گئی تھی پھولوں کی سیج سے۔ زہرا، بس ایک بار، میرے گھر والے تو نکاح سے پہلے یہ سب کرنے کا کہہ رہے تھے، سب کے سامنے۔ میں مجبور ہوں، فہد نے سرگوشی کی تھی۔ میں ہاتھ رکھ لوں پر میرا دل ڈرتا ہے۔ سنتی آئی ہوں قرآن مجید کی قسم نہیں کھانی چاہیے، جھوٹے اور سچے دونوں کو۔ یہ بہت مقدس کتاب ہے، میں ہمت نہیں کر پا رہی ہوں۔ اگر اروشما کی حرکت سے پہلے کوئی میری پاک دامنی کی گواہی مانگتا تو میں وہ رشتہ توڑ دیتی، پر خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم نہ کھاتی۔ مگر اب میں جانتی ہوں ہر موڑ پر ایسا ہوگا۔ میں قسم کھا لوں گی، کیونکہ میرے دل میں چور نہیں ہے فہد۔ کیا آپ اس رات کے بعد اپنی بیوی پر یقین کریں گے یا ہر بار قرآن مجید سامنے لایا کریں گے؟ بات کرتے کرتے زہرا نے سر جھکا لیا تھا، اور جب ہاتھ رکھنے لگی تھی تو فہد نے پیچھے کر لیا تھا اپنا ہاتھ۔ مجھے میری بیوی پر یقین آ گیا ہے زہرا، پر کبھی تمہیں اس دہرائی پر کھڑا نہیں کروں گا پھر دوبارہ۔ پر زہرا اس رات صحیح معنوں میں سمجھی تھی۔ سیانے کیوں کہتے تھے لڑکی خراب نکل آئے تو 7 نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اروشما بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، جواب دو۔ پپھو نے اروشما کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اروشما ان اپنوں میں وہ 2 چہروں کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس کی کل کائنات تھے، اس کے ماں باپ، اور وہ دونوں ہی نہیں تھے وہاں اس وقت۔ سب رشتہ دار تھے، کزن تھے، بہنیں تھیں، حماد بھائی بھی دروازے پر کھڑے تھے، پر ماں باپ نہیں تھے۔ اروشما کے لیے وہ 2 لفظ بولنا اتنے ہی مشکل ہوئے جیسا سانس لینا۔ اروشما بیٹا، اروشما، سائرہ باجی، امی ابو، اروشما نے آہستہ سی آواز میں پوچھا۔ وہ یہی ہے اروشما، پلیز یہ لفظ بولو اور جاؤ ہماری زندگیوں سے۔ دوسری بہن نے مسکراتے ہوئے بہت ہلکی آواز میں کہا۔ وہ ہنستے ہوئے چہرے کو سب دیکھ رہے تھے، پر ان لبوں سے ادا ہوئے الفاظ نے اروشما کی وہ خواہش بھی مار دی تھی۔ قبول ہے، بہت بہت مبارک ہو نگت، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہو ہے تمہاری۔ رخصتی کا وقت ہو گیا، چلے بھابھی، بھائی بھائی سے بے صبرے ہو رہے ہیں۔ ہا ہا ہا، ایک شور تھا، وہاں خوشیاں تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں کم رشتہ دار میں جشن کا سما تھا، پر اندر دلوں میں کھلچل برپا تھی اس گھر والوں کی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی اور گھر میں ایسا کوئی رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ جب اس کمرے سے پپھو اور نوشین واقعی لوگوں کے ساتھ اسے باہر لے کر گئی تو اس کی نظریں صرف اس شخص پر تھی جو ہاتھ کی مٹھی بند کیے دوسری طرف منہ پھیرے وہاں تنہا کھڑا تھا۔ وہ شخص جسے اس عمر میں اس نے رسوا کر دیا تھا، وہ شخص جس نے آنکھ بند کر کے یقین کیا تھا، وہ شخص جو محنت کرتا رہا کہ بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلوا سکے، اور بیٹی نے اس شخص کا سر شرم سے جھکا دیا۔ وہ شخص جو مظلوم باپ، انگلی پکڑ کر تو نے چلنا سکھایا تھا نا، دہلیز اونچی ہے پار کرا دے، بابا میں تیری ملکہ ٹکڑا ہوں تیرے دل کا، ایک بار پھر سے دہلیز پار کرا دے۔ اروشما، اروشما، ہم پہنچ گئے ہیں۔ پلین لینڈ کر گیا۔ آسم کی آواز پر اس کی بند آنکھیں کھلی تھیں۔ چلیں؟ آسم نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور وہ ہاتھ رکھ کر وہاں سے نیچے اتری تھی۔ پیردہان وہیں تھا، پاکستان میں، جہاں سب کے سامنے تو ماں باپ نے اسے پیار دیا تھا، پر وہ پیار سے رخصت نہیں کیا تھا جسے ماں باپ کرتے ہیں۔ فصلیں تو کاٹی جائیں اگتی نہیں ہیں، بیٹیاں جو بیاہی جائیں مرتی نہیں ہیں، اور پھر وہی ہوا تھا۔ پاکستان سے رسمی فون آ جاتا تو دبئی پر اروشما کے لیے نہیں، بس ایک دکھاوا دکھانے کے لیے، تاکہ کسی کو کبھی شک نہ ہو۔ نگہت بیگم نے اپنی محبت سے اروشما کی زندگی میں وہ کمی پوری کرنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ اروشما بھابھی، مجھے جانے دیں پلیز، میں جلدی آ جاؤں گی۔ نہیں نوشین، آسم اگر دوپہر میں گھر آ گئے تو پہلے تمہارا پوچھیں گے، اور یہ کون سی دوست کے گھر جانا ہے تمہیں؟ اروشما بھابھی، میں آپ میری دوست کو نہیں جانتی، نوشین نے موبائل پر سے نظر ہٹا کر جواب دیا، جس پر اروشما کو ہلکا سا شک ہوا۔ اوکے، اگر اس مال کے پاس ہی دوست مل رہی ہو تو مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں نے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ اروشما بیڈ سے اٹھی تھی اور کیبرڈ سے اپنا ڈریس نکال لائی تھی۔ سیریسلی اروشما بھابھی، آپ آج اتنی ضد کیوں کر رہی ہیں؟ بس آپ نے امی سے کوئی بہانہ لگانا ہے، اور ایک بہانہ کسی دلدل میں پہنچا دیتا تم نہیں جانتی۔ اس نے سرگوشی کی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ کون سی دلدل؟ مجھے 5 منٹ دو، میں بس تیار ہو کر آئی۔ پر بھابھی، اروشما جیسے ہی باتوں میں گئی تھی، نوشین نے کال ملائی تھی اپنی اس دوست کو۔ اب کیا کروں، بھابھی بھی ساتھ آ رہی ہیں، انکار کیا تو شک ہوگا زہیب۔ ہاں ہاں ہاں، بھابھی کو بھی ساتھ لے آؤ، انہیں بتا دیں گے، ساتھ بھی ہمارا ساتھ دیں گی، ڈونٹ وری۔
पक्का ना? अगर वो नाराज हो गई या भाई को बता दिया तो? नहीं बताएंगी, तुम एक बार लेकर तो आओ। ऐसे मामलात में भाभी साथ देती है नंद का, क्योंकि अपने घर भी तो सीधा रखना होता है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकर आओ। सलाम अरुष्मा भाभी। ये कौन है? अरुष्मा ने सलाम के जवाब भी नहीं दिया था और गुस्से से नौशीन को देखा। भाभी वो मैं, हम दोनों को एक दूसरे को पसंद। एक और लफ्ज नहीं नौशीन, मुझे नहीं पता था तुम्हारी दोस्त नहीं, कोई बॉयफ्रेंड होगा। अभी घर चलो। मिस रिलैक्स। इस शख्स ने रुश्मा और नौशीन का रास्ता रोक लिया था और इसी वक्त वहां से अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आसम का गुजर हुआ था। वो वहां कुछ देर को खड़ा हुआ था और फिर अपनी बीवी और बहन के पास गुस्से से बढ़ा था। आसम घर चलो भाई, बात। पर आसम अपनी बीवी का हाथ पकड़े इससे बाहर ले गया था, वहां से नौशीन को घूरते हुए। आसम हाथ छोड़ने, तकलीफ हो रही है मुझे, और जो तुमने तकलीफ दी है मुझे इसका क्या? नौशीन को लेकर तुम पर सबने यकीन किया और तुम क्या कर रही हो? इसकी मुलाकातें करवा रही हो। आसम आप ऐसा, घर चलकर बात करेंगे। नौशीन की गाड़ी में बैठते ही आसम ने बहस को फुल स्टॉप लगा दिया था और फुल स्पीड में गाड़ी घुमा दी थी घर की तरफ। आसम भाई वो मेरी पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पसंद है तो इसे इज्जत के दायरे में रखो, मोहब्बत है तो निकाह के दायरे में लाओ। पर ये क्या तुम बाहर मुलाकातें कर रही हो किसी नामहरम से? क्या जवाब बनता है? आसम ने छोटी बहन को गुस्से से कहा। मुलाकातें करने में कोई हर्ज नहीं, पहले कभी ऐसा हुआ? कभी मेरी कोई शिकायत मिली है आपको? इस बार ऐसा हुआ तो बात समझे, वो मुझे पसंद है इसलिए मैं मिलने गई हूँ इससे। अच्छा वो पसंद करता है तुम्हें? आसम ने बहुत आस्था आवाज में पूछा। जी बिल्कुल, वो मुझे पसंद करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है। और अगर वो लड़का तुम्हें पसंद करता ना तो तुम्हें मिलने बुलाता बल्कि अपने माँ बाप को घर भेजता हमारे। नौशीन एक मुलाकात किसी क्लास फेलो से, क्लासमेट से हो जाए ना, जाने अनजाने में बात पसंद की समझ में आती है। जिन मोहब्बतों में मुलाकातें होना वहाँ बात निकाह तक नहीं आती बल्कि घर की इज्जत तक आती है। आसम की बात पर बहन तो नहीं लर्जी थी, पर पीछे खड़ी वो बीवी जरूर लर्ज गई थी। इसके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए इनसे इस शख्स की कही सच्ची बात पर। मॉम डैड आप समझाएं। हमार साहब ने अपनी बेटी को तैर से देखा था, जबकि निगत बेगम ने बढ़कर आसम को मुखातिब किया था। आसम वो लड़का अगर शादी करना चाहता है तो हमारी नौशीन से तो क्या बुराई है? अम्मी बात शादी करने में नहीं, हम कल ही शादी करवा देंगे। इसे कहीं बुलाए इसे। वो कैसे आएगा? इसने वक्त मांगा है, अभी वो डिग्री हासिल कर रहा है, कैरियर बनाना चाहता है वो। अभी वो क्यों रिश्ता भेजेगा भला, और किस लिए? तुम लड़कियां भी अजीब हो, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुमने गौर नहीं किया? वो मर्द होकर पहले अपने बारे में सोच रहा है, अपनी तालीम, अपने स्टेटस के बारे में सोच रहा है। पर तुम जैसे इसने अपनी इज्जत बनाना है, ब्याह करना है। इसने एक बार मना नहीं किया तुम्हें किसी भी जगह बुलाते हुए? एक बार नहीं कहा कि नौशीन अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ तो तुम मेरी इज्जत हो, मुझे ऐसे चुप छुपा कर मिलने मत आया करो। कभी कहा इसने? नौशीन बहन की नजरें एकदम से झुक गई थी। भाई एक मिनट, शादी से पहले मुलाकात तो कर रही हूँ, कल को इससे शादी ना हुई तो अपने शोहर को क्या जवाब दोगी? अगर इसे पता चल गया तो अपने रब को क्या जवाब दोगी? हमें क्या जवाब देती तुम? बेटी ही नहीं बहन भी हो तुम। आज मिलने जा रही हो तो ये सोचकर जाना कि इसका तुम्हें जवाब ना देना पड़ जाए, क्योंकि मैं बता दूं जिस दिन तुम रिश्तों के कटहरे में आ गई तो इस जगह तुम अकेली खड़ी होगी। वो जो बाहर मिलने को बुलाते हैं वो ऐसी लड़कियों को घर की दहलीज के बाहर रखते हैं। लाखों में से कोई एक शख्स मुखलिस होता है बेटा, और वो शख्स भी एक मुलाकात के बाद कह देता है कि तुम मेरी इज्जत हो, मेरे बुलाने पर भी ना आना। भाई फॉर गॉड सेक, ब्लैक मीटिंग थी वो। रुश्मा भाभी आप ही समझाए, आप भी तो यूनिवर्सिटी लाइफ में ये सब देख चुकी होंगी, कर चुकी होंगी। इनफ नौशीन। आसम के चेहरे पर गुस्से की शिद्दत इतनी थी कि वो वहां से हैरान रह गए थे। रुश्मा मेरी इज्जत है, तुम जानते हो रुश्मा मुझे क्यों पसंद थी? क्योंकि इसकी नज़रों में हमेशा शर्मो हया देखी थी मैंने। वो लड़की शादी से पहले एक नज़र तक नहीं मिलाती थी मुझसे, हत्ता के कज़न था मैं, और मैं नज़र उठाकर नहीं पाता था इसे देखकर। मुझे पता था मेरी शरीक हाथ रुश्मा ही होगी, क्योंकि मैं परख चुका था इसके किरदार को। आसम वहां से चला गया और कुछ सेकंड लगे थे रुश्मा को वापस सांस लेने में। शर्मिंदा नजरें उठाए तो इसके आंसू छलक गए थे। निगम बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे संभाला था। पारसा पारसा, कभी पारसा के डैडी को भी इसे ऐसे प्यार से पुकार लिया करो बेगम। बेगम सीरियसली, जैद पीछे हट जाओ। पारसा। सुहा ने जैद को पीछे कर दिया। जब पारसा को अपनी खाला सास के पास देखा था हंसते हुए। खाला आपने तकलीफ की, मेरी आंख खुल गई थी। तुमने यूनिवर्सिटी भी तो जाना था बेटा, मैंने दूध पिला दिया है हमारी पारसा को, भूख नहीं लग रही है ना परी? पारसा की बहली में जैसे ही गुदगुदी की वो वहां इसके कहकों की आवाज गूंजी थी। कम मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी, मुझे ड्राइव करनी आती है। पारसा को गोद में उठाए वो वापस कमरे में चली गई थी। मॉम ये आपकी भांजी कभी मेरी तरफ देखेगी भी या नहीं? 3 साल हो गए हमारी शादी को, शोहर का दर्जा देना तो दूर की बात, ये देखना भी गवारा नहीं करती। बेटा सोहा को वक्त दो, वो तुम्हें मौका जरूर देगी। और वैसे भी जो इसके माँ बाप ने इससे साथ किया वो कभी गुस्सा है उसको, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो हर कदम इसके साथ खड़ा रहा हूँ ना। पारसा की मौजूदगी हमारी जिंदगी में इस बात का सबूत है। जैद अपने रूम में जाने के बजाय सुहा के कमरे में गया था और दरवाजा बंद कर दिया था। ये क्या बदतमीजी है जैद? मुझे चेंज करके यूं नहीं जाना है, बाहर जाओ। तुम कभी मुझे इस रिश्ते को अपनाओगी भी या नहीं सुहा?
अपनाना किस लिए है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहते थे मुझसे शादी हो, तुम्हारा भी मतलब पूरा हो गया, और जो पेपर्स पर मुझसे साइन करवाए थे पासा के अडॉप्शन के लिए वो भी पूरा हो गया। सो एक मिनट, यहाँ तुम मैं बाकी मर्दों की तरह शादी ही फिजिकली रिलेशनशिप के लिए करना चाहते थे? फिजिकल रिलेशनशिप वो मेरा हक है सोहा, पर मैंने अभी मुतालबा इसका हक का नहीं किया। तुम अभी भी मुझे इन मर्दों में से शुमार करिए जिस्म की ख्वाहिश रखते हैं। मैं ऐसा रिश्ता नहीं मांग रहा। सोहा बाथरूम से वापस आ गई थी और अपना पर्स और पारसा को गोद में उठाए बाहर जाने लगी थी जब जैद ने इसका बाजू पकड़ लिया था। मैं महरूम हूँ तुम्हारा, कभी धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। 3 साल में इतना तो समझ गई होगी मुझे। तुम्हारी दोस्त के साथ जो हुआ वो गलत था, पर इस एक घटिया मर्द की वजह से तुम हर एक को शक की निगाह से नहीं देख सकती, ये भी गलत है। मैं तुमसे हर तरह का ताल्लुक चाहता हूँ, सबके सामने दोस्त, हमराज, एक दूसरे के खैर ख्वाह, और बंद कमरों में मियाँ बीवी। अगर तुम मुझे एक मुकम्मल रिश्ता नहीं दे सकती तो मुझे बता दो, मैं दूसरी शादी कर लूँ, ताकि तुम्हें भी कोई इशू ना हो और मेरी जिंदगी भी इंतजार में ना गुजरे। जैद रूम से चला गया था। इसके बाद तुम्हें करनी है तो कर लो दूसरी शादी, मगर मुझे डिवोर्स देने के बाद किसी और को इस घर में लाना। सुहा के गुस्से से भरी आवाज इस तक ही नहीं, घर में मौजूद हर शख्स को सुनाई दी थी जो हंस रहे थे इसकी जेलसी पर। पहली बार सुहा ने इस रिश्ते पर ऐसे रिएक्ट किया था। आसम, मुझे बता दे, मैं किस कसम खाकर कहूँ कि इस लड़के का पता मुझे वहां जाकर पता चला था। मैं नौशीन के साथ गई ही इसलिए थी क्योंकि मुझे भी शक हुआ था, तो मुझे फोन कर देती, वहां से वापस आ जाती। आसम शर्ट की आस्तीन चढ़ाए कमरे में किसी शेर की तरह घूम रहा था, जिस पर रुश्मा बहुत ज्यादा डर रही थी। मैं वापस आ ही रही थी कि आप आ गए। उफ, रोना बंद करो रुश्मा। वो एक झटके से बेड पर रुश्मा के पास आकर बैठ गया। अब मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं इसकी मुलाकात किसी नामहरम से नहीं करवाने गई थी। आसिम, जानता हूँ मेरी जान, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर मुझे बाहर के मर्दों पर यकीन नहीं। हमारा माहौल बहुत आज़ाद है, पर इसका मतलब यह नहीं कि लड़कियों को इतनी आज़ादी दी जाए कि वो बाहर ऐसे घूमती फिरें। आसम, मुझे अब ये मत कहना कि इस लड़के से मिल लूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं मिलूंगा। मेरे लिए अभी नौशीन के आंसू बर्दाश्त के काबिल होंगे, पर जब कल वो लड़का मिलने ना आया, शादी से इनकार कर दिया वक्त का बहाना लगाकर, तो मैं क्या करूँगा? मैंने आपको मिलने का नहीं कहना था आसम। आप जो भी करें मैं इसमें मुदाखलत नहीं करूँगी। मुझे भी नौशीन की खुशी चाहिए आसम। मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ रुश्मा, मोहब्बत का ढंग रचाकर इज्जतें पामाल करने वालों के खिलाफ हूँ। मुझे नामहरम के रिश्ते कभी एक नज़र नहीं पाए, इसलिए तो नज़र झुकाकर चलता रहा, क्योंकि मैं अपनी बीवी ऐसी ही चाहता था। और देखो, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। रुश्मा के माथे पर बोसा दिया तो रुश्मा को अपना माजी आसम की निगाहों में घूमता हुआ नजर आया। आंखें बंद करके अपना सर आसम के कंधे पर रख लिया इसने। इन 3 सालों में इसे वो जिंदगी अपने ससुराल में मिली जो हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है। इज्जत देने वाली सास ससुर, मोहब्बत करने वाला शोहर, हर एक चीज परफेक्ट थी। हर दिन खुशनुमा ख्वाब था। ऐशो इशरत अपनी जगह। जो इसे इन 3 लोगों से प्यार मिल रहा था, वो प्यार रुश्मा को माजी बुलाने पर मजबूर कर रहा था। पर इसे नहीं पता था कि इसने जो गुनाह किया, इसने माजी में किया, वो कैसे इसका मुस्तकबिल खराब कर देगा। एक सैलाब माजी का भी आएगा जो सब बहा कर ले जाएगा। ये हर रोज आपकी शर्ट का बटन ही क्यों टूट जाता है आसम? नेक्स्ट टाइम मैं शॉपिंग करूंगी, पता नहीं कहाँ से खरीद लाते हैं आप ये शर्ट्स। बटन लगाते हुए इसने बहुत मासूमी से पूछा था, जिस पर आसम ने कोई जवाब ना दिया, बस अपनी हंसी छुपा रहा था। शायद मेरी शर्ट के बटन भी चाहते हैं तुम्हें अपने क्लोज लाने का बहाना ढूंढते हैं, वरना सुबह होते ही तुम किचन और फिर घर के दूसरे कामों में लग जाती हो। अच्छा जी, सुबह से अभी तक बेडरूम में ही हूँ मैं आपके साथ, ऐसा ना करें। रुश्मा सुई धागा वापस रखने जा रही थी जब आसम ने बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। कैसे ना क्या करूं? बेगम शर्माते हुए, कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जाएं, लेट नाश्ता करके जाने दूंगी आज आपको। नहीं, आज लेट आ जाऊंगा। अच्छा सुनो, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ एक जरूरी मीटिंग के लिए, तुम साथ चलोगी? एक बार भी नहीं गई। रुश्मा के हाथ से वो बॉक्स नीचे गिर गया। नहीं, और क्या आप की जगह कोई और नहीं जा सकता? आसिम, कितने दिन के लिए जा रहे हैं? एक डर बैठ गया था दिल में और आंखें भर आई थी। सामने खड़ा शख्स कायनात बन चुका था रुश्मा की। सब कुछ खो दिया था इसने। ये शख्स, ये फैमिली खो देना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। रुश्मा, रो क्यों रही हो? साथ चलो ना मेरे, प्लीज। 1-2 दिन मुझे लग जाएंगे। अगर तुम चलोगी तो 1 हफ्ता रह लेंगे। नहीं, बेसाख्ता बोली थी और वो उठ गई थी वहां से। रुश्मा, नाश्ता करने के लिए बाहर आ जाइएगा आप। वो वहां से चली गई। क्या हुआ? आकर वापिस आकर बात करूंगा। मामू, क्या बात है? आप रुश्मा के बारे में ज्यादा नहीं पूछ रहे? क्या नाराज है बेटी से? हाँ, वो वहां जाकर भूल गई है आप सबको। वो भी बहुत कम याद करती है। आसम ने खाना खाते हुए मजाक में बात कही थी। बाकी सबने खाना जैसे छोड़ दिया था इस वक्त। नहीं बेटा, हाशिम को रुश्मा बहुत याद आती है, इसलिए तो हम सब हाशिम के सामने ज्यादा पूछ नहीं रहे। वो मुश्किल से आदत डाली है इसके बगैर रहने की। मुमानी की बात सुनकर आसम मुतमईन तो हो गया, पर वहां के माहौल में कुछ तो अलग बात थी। सबका रवैया कुछ तो अलग था। जब भी रुश्मा का नाम आता, आसम ने इन 3 सालों में ये बात नोट की थी। आसम बेटा, अभी कुछ दिन रहोगे या चले जाओगे? नहीं मामू, मेरी मीटिंग तो आज ही खत्म होगी और डील भी हमें मिल गई है। मैं बस इफ्तिखार मामू को मिलने जाऊंगा। बेटा, तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी है। मेरा मतलब है कि तुम जानते हो तुम्हारी मुमानी और रुश्मा को यहाँ हमें ज्यादा पसंद नहीं करती। कुछ उल्टा सीधा
ہاں 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 3 سال پہلے شاید میں ان کی الٹی سیدھی باتیں سن کر سچ مان بھی لیتا، پر اب وہ میری بیوی ہے، میں اسے اتنا خوش ہوں، ہماری شادی شدہ زندگی کتنی خوشحال جا رہی ہے، کہیں کسی غلط فہمی کی کوئی گنجگہ نہیں۔ میں نے اسے دیکھا پرکھا اور ہمیشہ ایماندار پایا ہمارے رشتے کو لے کر۔ آسم تو جو بتانا شروع ہوا تھا روشما کی تعریفیں وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ روشما کے گھر والے اب دیدہ ہو گئے تھے، ابھی بھی روشما کی یاد آنے پر وہ اسے کوستے تھے۔ وہ روشما کی زندگی کی ہر خوشی کے ساتھ منانا چاہتے تھے، پر ان کی بیٹی نے سب برباد کر دیا۔ اچھا ممانی، اب میں سونے چلتا ہوں، آپ کی بیٹی کو فون بھی کرنا ہے ورنہ ناراض ہوگی تو بہت مشکل سے مانتی ہے۔ آسم تو گیسٹ روم میں چلا گیا تھا، پیچھے ڈھیر ساری یادیں چھوڑ گیا تھا، اس بیٹی کی جس کا نام 3 سال بعد لیا گیا تھا اس گھر میں۔ ہاشم اب بھی اپنے بھائیوں کو فون کریں اور انہیں کہیں کہ اگر کس نے کوئی بھی ایسی بات کہی تو کیا بیگم، لوگ کہتے ہیں ان کا منہ نہیں پکڑ سکتے۔ اب میں فکر مند نہیں ہوں، اس کی بد کرداری کے سارے ثبوت اس بد نصیب باپ نے خود مٹائے ہیں۔ ہاں دماغ کی تسلی کے لیے فون ضرور کر دوں گا، یہ بھی کر لوں گا، میرے لیے مرنے کا مقام ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کو فون کرنا۔ جب بیٹی نے جگہ صحیح کروا دی تو وہ اب کیا پردہ رہ گیا۔ کھانے کی میز صاف کرتے کرتے چھوٹی بہن نے والدہ کو اداس نظروں سے دیکھا۔ آج اس کے دل سے ایک بار پھر بڑی بہن کی بد دعا نکلی تھی، وہ بد دعا جس کی طرح اس نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی زندگی پر برباد کر ڈالی۔ اللہ اس سے بھی غارت کرے، اس سے بھی سزا دے جیسے وہ سب ہیں۔ پر وہ لوگ نہیں جانتے تھے قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ میں تمہیں طلاق، خدا کا واسطہ آسم ایسا ظلم مت کریں، مجھ پر ایک اور قیامت مت گرائیں، اس پر زندہ نہیں رہ پاؤں گی، مر جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے آسم کے پاؤں میں گر گئی تھی جو پتھر بنا کھڑا تھا اپنی جگہ۔ ظلم تو تم نے اپنے ساتھ کیا، کسی انجان کو تم نے تحفے میں وہ عزت دی جو میری تھی۔ ظلم تم نے اس بچے کے ساتھ کیا جسے لاوارث چھوڑ دیا کسی عیدی کے جھولے میں۔ ظلم میرے ساتھ کیا تم نے روشما، میں نے شادی شدہ زندگی میں کیا مانگا تھا تم سے؟ مجھے پاک دامن بیوی چاہیے تھی۔ تم تو کسی آسم سے وہ لفظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے جو وہ کر چکی تھی نادانی میں۔ مجھ سے ہو گیا گناہ، میں ہر سانس لیتی گھڑی میں کوستی ہوں اس لمحے کو، میرا خدا جانتا ہے، میں عزت کو گنوا کر بری خار بھرا لبادہ اوڑے بیٹھی ہوں۔ یہ مجھے ڈھانپنے والی چادر نہیں، یہ میرے ماضی کے گناہوں کو لپیٹے، میرے عیبوں کو چھپائے ہوئے یہ خاردار چادر۔ میں کیوں تمہیں سمجھ نہ سکا، کیوں سچائی چھپائی گئی مجھ سے؟ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، میں ایسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا جو کسی اور مرد کو اپنا آپ سونپ چکی ہو۔ مجھے گھن آ رہی ہے روشما، مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے، اس رشتے سے جو کچھ دیر پہلے تک میرے لیے بہت مقدس تھا۔ آسم کے گرتے ہوئے آنسو وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ آسم ایک موقع، بس ایک موقع، میں جی نہیں پاؤں گی آپ کے بغیر، اور میں تمہارے ساتھ جی نہیں سکتا روشما۔ تم نے مجھے میری نظروں سے گرا دیا، میرا قصور کیا تھا؟ تم پر یقین کیا، تمہیں عزت دی، میرا قصور کیا تھا روشما؟ وہ جو باپ نے باتیں، جو سوال باپ نے پوچھے تھے، آج شوہر نے بھی وہی سوال پوچھ لیا تھا۔ وہ لڑکی آج ایک نئی موت مر گئی تھی، وہ بیوی جو کل تک منظور نظر تھی آج وہ باعث شرمندگی بن گئی تھی اپنے مجازی خدا کے لیے۔ مجھے معاف کر دے، نہیں کر سکتا، میں یہ سچ بھلا نہیں سکتا کہ تمہارے اس جسم، اس وجود کو مجھ سے پہلے کوئی چھو چکا۔ میں نہیں بھلا سکتا، ایک بار نہیں سوچا تم نے کل کو تمہاری شادی ہوگی، جو شوہر ہوگا اس کے سامنے ایسے بے پردہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیسے تم کسی نامحرم سے ملتی رہی؟ اتنا یقین تھا کسی غیر مرد پر کہ تم نے اپنی عزت نچھاور کر دی۔ روشما تم نے مجھے جیتے جی مار دیا، اپنے پاؤں زبردستی چھڑا کر آسم کچھ قدم دور ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہر کوئی سچ جاننے کے بعد یہ کیوں بول دیتا کہ میں نے سوچا نہیں۔ اگر مجھے میری بھیانک محبت کا اصل چہرہ نظر آ گیا ہوتا تو شاید میں سوچ لیتی۔ میں نے نہیں سوچا تھا، میں نے محبت کی تھی، یقین کیا تھا۔ میں نے کسی کا نہیں سوچا، میں نے تو اپنی عزت کا نہیں سوچا، میں نے تو خود کو دھوکہ دیا کسی محرم سے مل کر۔ میں کیسے سوچتی آسم، میری عقلوں پر پردے پڑ گئے تھے، کچھ نہیں سوچا۔ آج پچھتا رہی ہوں کہ سوچ لیتی، ذرا سی دیر رک جاتی اور سوچ لیتی، سکون کا سانس لیتی اور سوچ لیتی۔ آسم نہیں سوچا، اب اس نے نہ سوچنے پر پچھتا رہی ہوں۔ مجھے طلاق مت دے، رحم کریں، تم اس ہفتے پاکستان جا رہی ہو، ڈائیورس پیپرز بن جائیں گے۔ وہ دروازے تک چلا گیا تھا خدا کا واسطہ آسم رحم کریں، میں مر جاؤں گی، آپ میری عادت نہیں زندگی بن گئے تھے، میری ماضی کی سزا اس طرح نہ دے، مجھ پر ہاتھ اٹھائیں، سزا دے، پر طلاق نہیں آسم۔ اس گناہ کے بعد میں نے خود کو نقصان نہیں پہنچایا، پر آپ سے طلاق کے بعد میں خود کو بھی ختم کر لوں گی، پلیز مجھ پر رحم کرے، مجھے اس شادی کے پاکیزہ رشتے سے باہر نہ نکالیں۔ وہ جو گندگی اس نکاح کے بعد دھل گئی تھی اس واپس میرے منہ پر نہ ماریں۔ وہ کبھی زمین پر ہاتھ مار کر منتیں کر رہی تھی، کبھی سر مار کر گڑ گڑا رہی تھی۔ آسم نے دروازے کے ہینڈل کو زور سے پکڑ لیا تھا۔ زنا جیسے گناہ کو اللہ نے معاف نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں آئی ایم پریگننٹ آسم، اور وہ ایک آخری امید جو روشما کے پاس تھی، جو اس نے کہہ دی تھی۔ آسم 2 قدموں کے فاصلے سے واپس آیا تھا، روشما کو دونوں بازوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا تھا، اور بزنس مین کو اپنے مضبوط شوہر کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تھا۔ روشما نے اپنے باپ اور بھائی کے بعد آسم 2 قدموں فاصلے سے واپس آیا، روشما کو دونوں بازوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اس نے بزنس مین کو اپنے مضبوط شوہر کو پہلی بار روتے دیکھا تھا۔ روشما نے اپنے باپ اور بھائی کے بعد اس کمزور لڑکی نے اپنی زندگی 3 مضبوط مردوں کو رلا دیا تھا۔
رشما نے تمہارے ماضی نے سب برباد کر دیا. اس بچے کو ابورٹ کروا دو. مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں, اور تمہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. ایک بچہ پہلے ہی تم پیدا کر کے پھینک چکی ہو. اسم بھائی, آپ بھابھی پر چلا رہے تھے. ایک تو آپ ہفتے بعد آئے ہیں, آپ جانتے ہیں ان کی کیا حالت تھی. وہ ہاسپٹلائز تھی. اور آسم نے منہ پر انگلی رکھ کر اپنی بہن کو چپ رہنے کا کہا تھا اور واپس اپنے موبائل پر کال ملائی تھی. آسم کی سرخ آنکھیں دیکھ کر بہن حیران رہ گئی تھی. اس وقت آسم بیٹا خیریت سے پہنچ گئے. آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ ماموں, اتنا بڑا دھوکہ دیا. اپنی بد کردار بے حیا بیٹی میرے متھے باندھ دیا آپ نے. میں اسے فارغ کر رہا ہوں, آزاد کر رہا ہوں, واپس بھیج رہا ہوں. ایسے کردار کی لڑکی میرے گھر نہیں رہ سکتی. مجھے پتا ہوتا یہ گندی تربیت ہے آپ کی, یہ ماحول ہے, تو کبھی سوچتا بھی نہ. افتخار ماموں کی بیٹیاں لاکھ درجے اچھی ہیں. میں طلاق. آسم. نکت بیگم نے موبائل چھین کر دیوار پر مار دیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کو مارا تھا. آسم. امی میں اسے ایک اور تھپڑ آسم کو مارا تھا والدہ نے. ایک اور تھپڑ آسم کو مارا تھا والدہ نے. آسم غصے سے گھر سے چلا گیا تھا. جانے سے پہلے ایک جملہ بول کر گیا تھا جو ہر کسی کے دل کو چیر گیا تھا. اس کے ایک جملے میں اتنا درد تھا. میں نے تم سے ہمیشہ محبت کی تھی اروشما. میں تمہیں محرم بنانے کے لیے جتن کرتا رہا, دعائیں مانگتا رہا, منتیں مانگتا رہا. تم خود کو, اپنے وجود کو کسی نار محرم پر لٹاتی رہی. میں معاف نہیں کروں گا تمہیں کبھی بھی. یہاں چھپتے چھپاتے اروشما بھی اس گھر سے نکل گئی تھی. نہ منزل کا پتہ تھا, نہ کوئی ٹھکانہ تھا اس کا. اور وہاں پاکستان میں ایک قیامت گر چکی تھی. یہاں شوہر نے سہارا کر دیا اور وہاں یتیمی نے ڈیڑے ڈال دیے تھے. ہاشم, حماد آ رہا ہے. ہاشم. کس کا فون تھا؟ سانس لیں. ابو پلیز آنکھیں بند نہ کریں آپ. شہناز, میرے جنازے پر اسے آنے مت دینا. میرا منہ اسے دیکھنے نہ دینا. اسے کہنا وہ میری لاڈلی بیٹی تھی. ہاشم, خدا کے لیے اسے بدذات کے پیچھے ہم سب کو سزا نہ دیں. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے. میں تھک گیا ہوں. بدنامی اب برداشت سے باہر ہو گئی ہے. تم باقی بچوں کی تربیت اچھی کرنا, کیونکہ اب کوئی بچی کوئی داغ لگا دے گی تو یہاں مرد کوئی نہیں بچا. اب جو سن سکے سب تم پر آئے گا اور تم سے برداشت نہیں ہوگا. تم شیر کی نظر رکھنا. ہاشم. ابو. حماد ایمبولینس کر لے کر آیا تھا تو چلاتے ہوئے باپ کے پاس آیا تھا. کمرے میں صرف وہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو باپ کے بے جان جسم کو پکڑے رہ رہی تھیں, رو رہی تھیں. میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا. میں ایسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا جو کسی اور مرد کو اپنا آپ سونپ چکی ہو. مجھے گھن آ رہی ہے روشما. مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے, اس رشتے سے جو کچھ دیر پہلے تک میرے لیے بہت مقدس تھا. روشما, تمہارے ماضی نے سب برباد کر دیا. اس بچے کو ابورٹ کروا دو. مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں, اور تمہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. ایک بچہ پہلے ہی تم پیدا کر کے پھینک چکی ہو. نو, مجھے طلاق مت دینا آسم. اب کوئی ٹھکانہ, کوئی سہارا نہیں رہا میرے پاس. نہ ماں باپ, نہ بہن بھائی, سب کھو چکی ہوں. وہ بینچ پر بیٹھ گئی تھی. اس پارک کے سر پر دوپٹہ تھا پر پاؤں میں جوتی نہیں تھی. وہ گھر سے ایسے ہی نکل آئی تھی. آسم نے بنا ہاتھ اٹھائے اپنی باتوں سے اتنا زخمی کر دیا تھا کہ اس کا روم زخمی ہو گیا تھا. وہ زخموں کی تاب نہیں لا سکی تھی اور نکل آئی تھی. جو گھر جنت تھا اب اسے گھٹن ہو رہی تھی. یا اللہ, میں تیری گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں. اللہ, میں نے کہاں کس مقام پر معافی نہیں مانگی. اللہ, اگر میں غلطی کی سزا موت ہی تھی, بدنامی کی, رسوائی کی موت, تو کیوں مجھے اتنے صبر سے نوازا, کیوں مجھے موت نہیں دی. اللہ, میں اور رسوائی برداشت نہیں کر سکتی. یا اللہ, تیرے بندے ایک راز نہیں چھپا سکے, کر دی میری زندگی برباد. ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ زاروں قطار ہو رہی تھی. آسم. نہیں ابو, مجھے امی سے بات کرنے دیجیے. کوئی مجھے بتائے گا کہ ہوا کیا ہے. نوشین بیٹا, تم بتاؤ کیا بات ہوئی ہے. ابو, مجھے خود بھی نہیں پتا, یہ دونوں نہیں بتا رہے. آسم بھائی اس وقت سے گئے, اب آئے ہیں. نگت بیگم بھی خاموش تھی اور آسم بھی. وہ دونوں ہی کترا رہے تھے سچائی بتانے سے. حماد, آپ اور نوشین کچھ دیر کے لیے مجھے اور آسم کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. حماد صاحب انکار کرنا چاہتے تھے. وہ اس گھر کے سربراہ تھے, سرپرست تھے, اور انہیں کچھ علم ہی نہیں تھا. وہ بھی جانا چاہتے تھے پر بیوی کی التجا کرتی نظروں سے انہیں اس کمرے سے باہر جانے پر مجبور کر دیا تھا. اپنا ارادہ بدل دو آسم, میں ہاتھ جوڑتی ہوں. امی, کسی بد کردار کہا تم نے. اس 3 سالوں میں کہیں اس کی نظر تمہیں کسی نامحرم کی طرف اٹھتی نظر آئی؟ کبھی دیکھا اسے کسی کو دیکھتے ہوئے؟ کبھی خاندان میں سنا ہاشم بھائی کی بیٹیوں کی بدکاری کا؟ آسم, وہ گمراہ ہوئی تھی. اسے بد کردار کہہ کر اور تکلیف نہ دو میرے بچے. ایک بار بیٹھ کر سن لو. آپ جانتی ہیں میں نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی, نہ اسکول کالج نہ ہی یونیورسٹی میں. یہاں کا ماحول چاہتی ہیں نا آپ. میں مرد ہو کر کبھی بہکا نہیں امی.
آفس میں بھی گرلز امپلائیز میں کبھی اونچی نظر سے نہیں دیکھا. میں نے ماموں کی بیٹی کو دل میں جگہ دی تو اللہ سے مانگا، کبھی عروشما پر کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیا تھا. آپ کو بھی تو اسی دن بتائی تھی، اپنی پسند مرد ہو کر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا تھا. امی مجھے ان سب کے بعد بھی کیا ملا؟ بیوی ملی بھی تو اپنا بگا ہوا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا. آسم، عروشما کے ساتھ میری کیا غلطی ہے؟ آپ بتا دیں. ہم مرد باہر سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی عیش و دولت پر اتنا فخر نہیں ہوتا جتنا گھر کی عورتوں پر ہوتا ہے. وہ باکردار ہوتی ہیں تو مرد معاشرے میں سر اٹھا کر چلتا ہے. جب بیٹی بہن بیوی ایسی بد کرداری کر جائے نہ، وہ کمزور عورت گھر کے خاندان کے مضبوط پتھر جیسے مردوں کو منہ کے بل گرا دیتی ہے. میرا قصور کیا تھا امی؟ میں کہاں غلط تھا؟ میں برداشت نہیں کر پا رہا. قصور اس بیچاری کا بھی نہیں تھا. ہاں، اس نے غلطی کی، گناہ کیا گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھ کر. آسم نہ سمجھی میں، بچیاں بچے یہ غلطی کر جاتے ہیں. میں مانتی ہوں وہ غلط تھی، پر میرے بچے، وہ کسی نامرد کی محبت میں اندھی ہوئی تھی. جتنا گھٹیا نکلا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا. آسم جو نہ، میں سر ہلا رہا تھا، جو ایک لفظ سننا نہیں چاہتا تھا. والدہ کی باتیں سن کر اس نے سر ہلانا بند کر دیا تھا، جیسے وہ آگے بھی سننا چاہتا تھا. اسے نشہ آور پلا دی گئی تھی. وہ بغیرت جیل میں ہے، اسے تو سزا مل رہی ہے، پر ہماری روشما کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی. اسے ہر لمحے ہر پل میں نے گھٹتے سسکتے دیکھا ہے. آسم، تم مرد ہو، شوہر ہو، تمہارا ہر غصہ جائز. ایک بار اس سب کو اس کا ماضی سمجھ کر دیکھو. وہ لڑکی بے حیا نہیں تھی. اس ایک غلطی کے علاوہ کہیں خاندان سے اس کے کردار کا پتہ کر لو. ابھی معاف نہ کرو آسم، پر اسے معاف کرنے کا ارادہ تو رکھو. بیٹے کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا تھا. آسم، اللہ پاک نے زنا کو معاف نہیں کیا، سب جانتے ہیں. وہ اللہ کے گناہ گار ہے، وہ اس کے بندے اور رب کا معاملہ ہے. وہ اپنے ماضی کی معافی تم سے مانگ رہی ہے، جبکہ وہ تو سب کچھ بھگت کر تمہارے پاس آئی تھی نا. تمہارا ماضی ہوتا تو تمہاری بیوی نے تمہیں اف تک نہیں کرنی تھی، کیونکہ وہ ماضی تھا. ایک بار تم بھی بڑا دل کر کے دیکھو. اللہ کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دو. اسے ایک موقع تو دو، ان 3 سالوں کا سوچ کر ہی. میں اسے معاف نہیں کر سکتا امی، یہ اتنا آسان نہیں. آئی ایم سوری. اب اسے پاکستان بھیج دیں. طلاق کے کاغذات. امی، ماموں پاکستان سے فون آیا تھا. نوشین کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا جب اس نے دروازہ کھولا تھا. کیا ہوا؟ ہاشم بھائی ٹھیک ہیں؟ نگہت بیگم کی زبان لڑکھڑا گئی تھی جسے بولا نہیں جا رہا تھا. نوشین نے بھی نفی میں سر ہلا دیا تھا. امی، ہاشم ماموں ہم میں نہیں رہے. افتخار ماموں کا فون آیا تھا. امی جلدی جانا ہوگا، جنازہ صبح 10 بجے لے جائیں گے وہ. نوشین بھی روتے ہوئے بتا رہی تھی. ماں وہیں بیٹھ گئی تھی. امی، آسم نے جیسے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا ان کا ہاتھ اٹھ گیا تھا. مار دیا میرے بھائی کو لوگوں کی باتوں نے، ان کے تانوں نے. پر تم تو خون تھے نا، وہ ماموں تھے تمہارے جن کو فون کر کے کیا. کچھ نہیں کہا تم نے. آسم، شرم نہیں آئی کسی باپ کو ان کی بیٹی کے بارے میں ذلیل کرنا؟ اگر تمہاری مردانگی ظاہر کرتا ہے تو تم مرد نہیں ہو میری نظر میں. آسم تھپڑ سے اتنا شاک نہیں تھا جتنا اپنی والدہ کے الزامات سے تھا، جو سب سچ تھے. امی، آسم بھائی، نوشین، اس کے فون کی وجہ سے وہ مر گئے، چلے گئے. میں اپنے بھائی کو دیکھ نہیں سکوں گی، بات نہیں کر سکوں گی، مل نہیں سکوں گی ان سے. تو نے میرے بھائی کو مار دیا، میرے اپنے بیٹے نے. امی، نوشین اسے لے جاؤ میرے کمرے سے، اسے لے جاؤ. روشما کو اسے تیار کرو، اسے بتانا نہیں کچھ بھی اسے. امی، بھابھی اپنے کمرے میں نہیں، ملازمہ نے بتایا وہ صبح ہی باہر چلی گئی تھی. یا اللہ، بیڈ پر گر گئی تھی وہ جب حماد صاحب آئے تھے. بیگم سنبھالو اپنے آپ کو. حماد ہاشم بھائی نہیں رہے. آپ جانتے ہیں نا انہوں نے کیسے پالا تھا ہمیں، ہم بہن بھائیوں کو ابو کے جانے کے بعد. حماد، اس نے بھائی کی جان لے لی. جو لوگ کرنا چاہتے تھے وہ میرے بیٹے نے کر دیا. ایک بدنامی کی، ذلت کی، رسوائی کی موت دے دی اس نے. اسے دور کر دے میری نظروں سے. آسم کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا تھا. ان کے رونے کی آوازیں باہر کمرے تک جا رہی تھیں. آسم بھائی بھابھی کو ڈھونڈے کسی طرح سے. اب تو بہت گھنٹے ہو گئے ہیں. وہ بد کردار نہیں ہے، مجھے اکیلے ملنے جانے سے انہوں نے روکا تھا. پچھلے 3 سال امی ابو سے زیادہ تو شیر کی نظر مجھ پر بھابھی نے رکھی ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا ماضی کیا تھا، کیا وجہ بنی، پر وہ آپ کی قدر میں اللہ کی رضا کے بعد شامل ہوئی تھی. اللہ کی نعمت کو نہ ٹھکرائیں. نوشین اپنی امی کے کمرے میں چلی گئی تھی اور آسم واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا. پورے کمرے میں اسے کوئی لیٹر، کوئی نوٹ نہیں ملا تھا، اور آخری امید وہ فون تھا. جب اس نے اروشما کے نمبر پر کال کی تو وہ نمبر بھی اسی کمرے میں بج رہا تھا. اروشما. آسم گھر سے باہر بھاگا تھا جلدی جلدی میں. اب پاگل ہو گئے افتخار، ہم بھلا وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ میرے بھائی کو مار کر اب جھوٹا رونا رونے جا رہی ہو، مکار عورت. ابو، آپ بکواس بند کرو، واپس جاؤ اندر. کوئی رشتہ نہیں تم لوگوں کا. تم لوگ اتنے منافق ہو گئے ہو کہ میرے بھائی کے جنازے پر بیٹھ کر بھی وہاں لوگوں کے سامنے میرے بھائی کی عزت کا جنازہ نکالو گی، جیسے آسم کے سامنے کیا. آنکھیں صاف کر کے وہ اپنی بیوی بچوں پر چلائے تھے.
افتخار، تمہاری اس فطرت کو میں ہمیشہ معاف کرتا آیا بیگم، تم تو وہاں وبال جان بن گئی۔ میرے بھائی نے مجھے فون کر کے التجا کی تھی، بھائی نہیں بیٹا سمجھ کر مجھے سمجھایا تھا کہ عاصم اب ان کا بھانجا نہیں داماد بھی ہے، مگر تم لوگ لعنت ہے ڈائن بھی ساتھ کر چھوڑ کر دیتی ہے، پر تم نگل گئی میرے بھائی کو، چلا گیا وہ، اس نے دیکھا ہی کیا تھا، ساری زندگی بہن بھائیوں کو پالتا رہا، وہ ہماری پرورش کی، ہمیں پڑھایا لکھایا، پھر شادیاں کی اور پھر اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرتا رہا۔ یا اللہ سب اولاد کا سکھ دیکھنا تھا، تب اس ظالم لوگوں نے مار دیا۔ گھر کے سیر میں افتخار صاحب کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہاشم بھائی میں آپ کو دیا وعدہ پورا نہ کر سکی، میرا بیٹا ہی قاتل نکلا آپ کا۔ وہ مرگ والے گھر میں داخل ہوئے تھے، نگہت بیگم یہی سرگوشی کر رہی تھی۔ عاصم سر جگائے ماں کو سہارا دیے لے گیا تھا جہاں آہو پکار تھی، جانے والے کے لیے سب رو رہے تھے۔ ابو ایک بار اٹھ جائیں پلیز، ہاشم نگہت آئی ہے، اٹھ کر ملے نہیں بہن کو۔ نگہت بیگم بھائی کی چارپائی کو پکڑے رو رہی تھی۔ جب وہ نام کی سرگوشیاں چیم گوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں اور اشما نہیں آئی، ہاشم صاحب کی بیٹی کے سسرال والے آ گئے۔ بیٹی کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب لوگ صحیح کہہ رہے تھے، ضرور منہ کالا کروا کر گئی تھی۔ سوہا جیسے ہی داخل ہوئی تھی اپنے والدین کے ساتھ، وہ چاروں دوست ایک دوسرے کو کتنے سال بعد دیکھ کر بہت خوش بھی ہوئی تھی اور حیران بھی۔ اندلیب، زارا اور اشما کہاں ہے؟ سوہا زارا کے گلے لگتے ہی سوال کرتے اس کی نظریں ڈھونڈ رہی تھی۔ سوہا یہ بچی، زارا نے سوال کیا، میری بیٹی ہے۔ وٹ؟ سیریسلی؟ کیا ایج ہے؟ بہت سے سوال پوچھے گئے تھے پر سوہا نے جواب ٹال دیا، میں ابھی آئی اور اشما کی فیملی سے مل کر۔ ایک منٹ۔ سوہا نے پاس جا کر اس بچی کو گود سے نیچے اتارا تھا جو کھیلتے ہوئے سیدھا ان بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان چلی گئی تھی، وہاں اس چارپائی کے پاس۔ عاصم، یہاں کوئی خبر نہیں ملی، بھابھی کی پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، تم پاکستان سے آؤ پھر دیکھتے ہیں، نیوز میں دیں گے، کچھ پرائیویٹ کمپنیز کو بھی کہہ دیا، انشاءاللہ جلدی پتہ چل جائے گا۔ عاصم نے فون بند کر دیا تھا۔ ماموں کے جنازے کے کچھ سیکنڈ بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس قدر تکلیف میں تھا وہ، اور اوپر سے اس کی بیوی جو اس کی ذمہ داری تھی، اس کی خیر خبر بھی نہیں مل رہی تھی۔ کچھ دیر میں جنازہ بھی لے جانے والے تھے، میں خود کو کبھی نہیں معاف کر پاؤں گا۔ یا اللہ، وہ میری عزت تھی، میری ذمہ داری، میں کیسے اپنے غصے میں اتنا اندھا ہو گیا، اسے بولنے کا ایک موقع نہ دیا۔ ماموں کی موت کا ذمہ دار میں ہوں اور اشما مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ، میرے غصے نے مجھ سے کیا کروا دیا۔ اس کی آنکھیں بھی سوج چکی تھیں، وہی بے چین ہو گیا تھا ان سب چہروں میں اپنی بیوی کا چہرہ نہ دیکھ کر۔ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا وہ بار بار، مگر کوئی دعا اس کی سکون نہیں بخش رہی تھی۔ جنازے کا وقت ہو گیا، چلو عاصم بیٹا، یہ بچہ کس کا ہے؟ یہی ہے کب سے؟ جنازہ اٹھاتے وقت افراتفری مچ گئی تھی، ان کی بیٹیوں کی آوازیں اور زیادہ ہو گئی تھیں، کوئی بھی تیار نہیں تھا اس شخص کے وجود کو چھوڑنے کو جب سب کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ عاصم، اس بچے کو پکڑو، افتخار صاحب آ جائیں، بلا لیں سب کو۔ عاصم نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی تھی جو چھوڑ نہیں رہا تھا ہاشم صاحب کی چارپائی کو۔ عاصم نے اس بچی کو اپنی گود میں لے لیا جو رونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ سوہا نے پارسا کو جلدی سے پکڑ لیا تھا اور وہ واپس اسی کارنر پر چلی گئی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ بیٹا تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میرا بچہ۔ رشما کا ہاتھ اس کے پیٹ کی طرف گیا۔ بچہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب ابھی چیک اپ کر کے گئے ہیں، بس ہلکی چوٹ آئی ہے۔ اوہ بیٹا، تمہارے گھر کا نمبر ایڈریس دو، میں فون کر کے اطلاع دوں۔ اور رشما نے اب نظر اٹھا کر پاس بیٹھی ضعیف عورت کو دیکھا تھا جس نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ میرا کوئی گھر نہیں، نہ میں کوئی ہے، نہ میں کسی کی ہوں، بس یہ میرا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر لی تھی یہ کہہ کر اس نے۔ بہت دیر لگی سمجھنے میں، بہت مشکل سے سمجھ آئی مجھے، میں بالکل اکیلی ہوں اس دنیا میں، میرے گناہوں نے مجھے تنہا کر دیا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، بڑبڑا رہی تھی۔ تم چاہو تو یہاں ایک اور فینچ ہے، وہاں رہ سکتی ہو جب تک کوئی رہنے کی جگہ کا انتظام نہیں ہو جاتا، میں ابھی وہاں کی کیئر ٹیکر ہوں، تم میرے ساتھ چل سکتی ہو بیٹا۔ کچھ ماہ بعد۔ عاصم، میں ابھی ایک ڈریس سینڈ کر رہا ہوں، جلدی آؤ وہاں، میں بھی اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ رہا ہوں اس کلب میں، میں ایک ضروری میٹنگ میں ہوں۔ عابد، اور کون سا کلب؟ میں کیوں وہاں جاؤں گا؟ عاصم، وہاں ہر سال بہت بڑی نیلامی ہوتی ہے انسانوں کی۔ نو، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ پولیس والے ہو تم، روکو۔ عاصم، اور رشما بھابھی بھی وہی ہے، خبر ملی ہے پچھلے کچھ ماہ سے اس کلب میں وہ ڈانس۔ عابد، عاصم نے غصے سے کہا، ابھی ڈریس بھیج رہا ہوں، تم جاؤ وہاں۔ عاصم، میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ عاصم پہلے سے ہی آفس سے باہر تھا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یا اللہ، میں اسے کہاں ڈھونڈتا رہا، اور وہ ٹھیک ہے، بس اس کی گریف اسٹیئرنگ پر مضبوط ہو گئی تھی۔ جیسے ہی داخل ہوا تھا اسٹیج پر کھڑی نشے میں دھت اس لڑکی پر اس کی نظر پڑی تھی جو ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، جسے کپڑے بھی ایسے پہنائے ہوئے تھے جو ڈیسنٹ نہیں تھے۔ عاصم ان 10 آدمیوں کو پیچھے دھکا دے کر وہاں پہنچا تھا۔ اروشما، بیہیو اور یو۔ رشما کو وہ آدمی پھر سے پکڑنے لگا تھا جب عاصم نے اسے زوردار مکہ مارا تھا۔ اس کے گارڈز عاصم کو رشما سے کھینچ کر پیچھے لے جانے لگے، کوشش کر رہے تھے جب وہاں پولیس آ گئی تھی۔ عابد، شی از پریگننٹ۔ عابد نے جیسے ہی کہا تو عاصم کی نظر رشما کی حالت پر گئی۔
ہمیں اسپتال لے جانا ہوگا، یہ لوگ نشہ دے رہے تھے۔ آبد ہی سب باتیں کر رہا تھا۔ آسم رشما کو اٹھائے وہاں سے باہر لے گیا۔ جب گھر کے مرد عورتوں کی ناقدری کر رہے، انہیں ذلیل و رسوا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، دنیا یہی حال کرتی ہے گھر کی عورتوں کا۔ آبد نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا تھا اپنی بات مکمل کر کے۔ بیک سیٹ پر وہ رشما کو اپنے گلے سے لگائے ایک الگ دنیا میں کھو گیا تھا۔ سینے سے لگائی ہوئی لڑکی اس کی بیوی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی، پورا چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لمبے گھنے بال اب کٹے ہوئے تھے جو کندھے تک بھی نہیں پہنچ رہے تھے۔ آسم، ایک بار رشما کو ہوش آ جائے، میں پھر اپنی بیوی کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کروں گا، اپنے بچے کو بھی نہیں۔ میں نے ماضی کی ایک غلطی کے پیچھے ہم دونوں کے مستقبل کو داغدار کر دیا۔ میں تو سب سے بڑا گناہگار ثابت ہوا۔ رشما، آسم، یہ رشما ہے، ہماری رشما اس حالت میں۔ یا اللہ، جلدی میرے کمرے میں لے جاؤ۔ آسم کو ان مہینوں میں پہلی بار نگہت بیگم نے بلایا تھا اس کا نام لے کر۔ امی، میں اپنے بیڈ روم میں لے کر نہیں جا سکتا، وہاں تمہاری بیوی موجود ہے، بھول گئے ہو تم؟ پچھلے ماہ تم نے شادی کر لی تھی جو تمہاری نظر میں پاک صاف تھی۔ اب تمہارا نکاح میں رہنے کا فیصلہ میں نہیں، رشما کرے گی۔ اس کمرے میں لے جاؤ میرے، انہوں نے سختی سے کہا تھا۔ رشما کی حالت دیکھ کر انہیں اور زیادہ غصہ آیا تھا اپنے بیٹے پر، مگر وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے کا راستہ دکھایا اپنے بیٹے کو۔ امی، میری بات، جاؤ آسم، اپنے کمرے میں تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی۔ نشین کو بھیج دینا اور اسے کہنا اپنا کوئی ڈریس بھی لے آئے، ڈاکٹر کو میں فون کر چکی ہوں۔ رشما کو آسم نے جیسے ہی لٹایا تھا، نگہت بیگم نے اسے پیچھے کر دیا تھا اور خود رشما کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری میری بچی؟ اگر آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو تمہیں اس حال میں دیکھ کر پھر سے مر جاتا۔ رشما، ایک وقت تھا جب مجھے تم پر غصہ آتا تھا، اب سوائے ترس اور ہمدردی کے کچھ نہیں آتا۔ تمہیں بہت بڑی سزا ملی ہے اس زندگی میں۔ آسم باہر چلا گیا تھا اور کچھ برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی اس میں۔ امی اور رشما بھابھی کی حالت کیسی ہوئی؟ کہاں تھی؟ اس حال میں تھی، اتنے زخموں کے نشانات۔ نوشین، ابھی کوئی بات نہیں، رشما کو کپڑے پہنا دو، ڈاکٹر صاحبہ جیسے ہی اندر آئیں تو انہیں سیدھا میرے کمرے میں لے آنا۔ جی ٹھیک ہے، میں باہر انتظار کر رہی ہوں۔ نوشین فکر مند ہو کر باہر چلی گئی تھی۔ نوشین، اب رشما کے کیسی ہے؟ اسے ہوش آیا؟ آسم نے بہن کو روم سے باہر آتے دیکھ کر سوال شروع کر دیے۔ آسم، آپ اتنی جلدی آفس سے آ گئے اور کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ملازمہ بتا رہی تھی آپ کسی کو لائے ہیں۔ آسم کے واضح سوال کا جواب نوشین دینے لگی جب آسم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ میری کزن ہے۔ ڈسگسٹنگ آسم بھائی، نوشین آہستہ آواز میں کہہ کر چلی گئی تھی۔ کہاں ہے؟ میں بھی ملوں؟ نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اریج، تم روم میں جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ نظر چرا گیا۔ اس کے اس طرح کے رویے پر اریج بھی پریشان سی ہوئی تھی، مگر درگزر کر کے روم میں چلی گئی تھی۔ جلد بازی میں نے کیا کر دیا؟ پہلے ماموں کو فون اور پھر شادی۔ روم کے ساتھ دیوار پر وہ سر رکھ کر کھڑا تھا۔ جو فیصلے اس سے صحیح لگ رہے تھے اب اس کے دل نے پچھتانا شروع کر دیا تھا۔ دیکھو نگہت، میں کچھ برا نہیں کہنا چاہتی، مگر مجھے سچ بتاؤ، کیا آسم ہاتھ اٹھاتا ہے رشما پر؟ یا اللہ نہیں، سنبل، میرے بیٹے نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امی، ایک منٹ۔ آسم بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ پہلی نظر اس کی اپنی بیوی پر پڑی تھی جو ابھی بھی نڈال سی سو رہی تھی۔ آنٹی، یہ وہ کیس رپورٹ ہے روشا کے غائب ہونے سے لے کر اس کے واپس مل جانے کی۔ رشما کی اس حالت کی ذمہ دار کچھ خواتین ہیں اور 2 مرد جنہوں نے بلا پھسلا کر جھوٹ بول کر اسے آگے بھیج دیا تھا۔ وہ سب کہہ کر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا گیا تھا۔ نظریں ابھی بھی اور رشما پر تھیں۔ اوہ، آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں معلوم تھا۔ ویل نگہت، رشما کے جسم پر بہت زخموں کے نشان ہیں اور اسے نشہ آور چیزیں پلائی جاتی رہی ہیں۔ میں حیران ہوئی، یہ ایک معجزہ ہے کہ بچے کو رشما کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ ہو سکتا ہے رشما جب جاگے تو ٹراما میں رہے، ایسے پیشنٹس کا یہی ری ایکشن ہوتا ہے، مگر آپ لوگ مکمل کیئر اور محبت سے اسے واپس ٹھیک کر سکتے ہیں، اور یہ میڈیسن 24 گھنٹے کسی نہ کسی کا رشما کے پاس ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے اور بھی احتیاط تدابیر بتلائی تھی اور چلی گئی تھی وہاں سے۔ امی، میں یہ دوائی، کوئی ضرورت نہیں احسان کرنے کی۔ کیا کہا؟ اپنی بیوی کو؟ یہ کزن ہے تمہاری، اب یہ کزن ہی بن کر رہے گی۔ جاؤ اپنے کمرے میں، تمہارے ابو آ جائیں تو وہ لا دیں گے، اور بہت ملازم ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ اٹھی اور کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ امی، میری بات تو سن لیں۔ کون سی بات سنوں اور کیوں؟ جب تم نکاح کرنے جا رہے تھے تب بھی تمہیں کچھ کہنا چاہتی تھی، تب تم نے سنا نہ، تب تم نے اپنی مرضیاں کی تھی، اپنے فیصلے کیے، اب ان پر قائم رہو۔ میری بیٹی، میری بھتیجی کی ذمہ داری اب سے میری ہے۔ تم نے دوسری شادی کرنی تھی، تم نے کر لی، ایک پاک صاف پاکیزہ بیوی چاہیے تھی، تم لے آئے، اب جاؤ یہاں سے، رشما کے پاس میں ہوں۔